السلام علیکم ناظرین، پروگرام کا نام ہے پورا سچ اور میں ہوں آپ کا میزبان ذوالفقار راحت۔ ناظرین، ٹرمپ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران میں رجیم چینج کرنے آیا تھا اور ان کے ایٹمی پروگرام کو تباہ کرنے کی خواہش لے کے تشریف لائے تھے۔ صورتحال پریکٹیکلی یہ ہے کہ بحرین کے اندر جو امریکن الائز تھے وہاں پہ رجیم چینج بالکل فائنل پوزیشن پہ پہنچ گئی ہے۔ تمام عرب کنٹریز کے اندر پبلک اٹھ کھڑی ہوئی ہے، وہ مظاہرے کر رہی ہے اور امریکنز کے وہاں سے نکل جانے کے لیے مطالبہ کر رہی ہے۔ نیتن یاہو کی ہلاکت کی خبر کنفرم ہو گئی ہے بقول ایرانی میڈیا، اور بلکہ آیت اللہ خامینی کے جو صاحبزادے ابھی سپریم لیڈر بنے ہیں انہوں نے بھی اس کو کنفرم کیا ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کو کنفرم کر رہا ہے۔ وزیر دفاع کی ہلاکت کی خبر کنفرم ہو گئی ہے۔ اسی طرح بہت ٹاپ آفیشل موساد کے چیف کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے۔ یعنی ایک طرف یہ سچویشن تھی کہ ایران کو فتح کرنے کے لیے آنے والا امریکہ اب بہت زیادہ نقصان اٹھا چکا ہے، پورے وسط ایشیا سے آلموسٹ وہاں سے بھاگ چکا، اور اب ٹرمپ سے فون کر کے ان سے بات کر رہا ہے اور ان کو کہہ رہا ہے کہ جی یہاں سے نکلنے کا راستہ بتائیں۔ اور اس حوالے سے جو اب تک کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس پہ بات کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت ہی امپورٹنٹ جو ایشو ہے کہ اس جنگ کا معاشی طور پہ پوری دنیا میں امپیکٹ کیا ہو رہا ہے، اور پاکستان خاص کر اس پہ کتنا افیکٹ ہو رہا ہے اور پوری دنیا کتنی افیکٹ ہو رہی ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی ایک بہت بڑا نام ہے، ماہر معیشت ہے، ان سے ہم رہنمائی لیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ بریگیڈیئر فاروق حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ بھی تجزیہ دیں گے۔ حضرت صدیق صاحب لیٹر آن مجھے جوائن کریں گے۔ تیمور تالپور صوبائی وزیر ہیں سندھ سے، پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے۔ میاں سیف الرحمان صاحب دی نیوز کے ایڈیٹر، سینئر صحافی، وہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہیں۔ شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہوئے اس جنگ کا جو معاشی ایک امپیکٹ ہے پاکستان کے اوپر، پوری دنیا کے اوپر، آئل کا تو ڈائریکٹلی پاکستان ابھی آ گیا، اوورآل کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ جنگ لمبی ہوتی نظر آ رہی ہے اور معاشی امپیکٹ کیا ہوگا؟ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ جو جنگ امریکہ نے شروع کی ہے، اسرائیل نے شروع کی ہے، اس کے کئی مقاصد تھے۔ ایک مقصد یہ ضرور تھا کہ جو اسرائیل ہے اس کے منصوبے میں پیش رفت کرنا، اور وہ جو پیش رفت ہوگی ظاہر بات ہے کہ مشرقی وسطی کے جو کچھ اسلامی ممالک ہیں ان کے کوس پر ہوگی، اس سلسلے میں، اور امت مسلمہ کو مزید تقسیم کرنا، ان کے آپس میں اختلافات کو ہوا دینا، اور تیسرا یہ کہ اسلامی جمہوریہ ایران کو جو بڑی رکاوٹ ہے اس کو ممکنہ حد تک نقصان پہنچانا اور رجیم کو تبدیل کرنے کی کوشش کرنا۔ اور رجیم کی کوشش میں تو ناکام ہو گیا، یہ تو ایکسیپٹڈ بات ہے، مگر ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اس کا الٹیمیٹ ہدف اسلامی جمہوریہ پاکستان، جوہری قوت، طاقتور فوج، بہترین محل وقوع، اسلامی تشخص، وہ بھی اس کا ہدف ہے۔ لیکن فی الحال جو ہے ان کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب افغانستان میں ہم نے ہمارے اوپر حملہ کیا، ہم نے جوابی کارروائیاں کی، تو وہ طالبان کے اوپر، حکومت کے اوپر الزامات کی بارش کر رہے ہیں، حالانکہ یہ وہی حکومت ہے جب انہوں نے جولائی 2021 میں خالی کیا تھا افغانستان، اسی وقت میں نے لکھ دیا تھا کہ یہ طالبان کے ساتھ مفاہمت ہے، دانستہ وہاں پر ہتھیار چھوڑے گئے ہیں تاکہ وہ ہتھیار طالبان حکومت کو بھی ملے اور دہشت گردوں کو بھی ملے، اور پاکستان اور افغانستان میں جو ہے تعلقات خراب ہوں۔ تو یہ میں نے 2021 سے کہنا شروع کیا تھا۔ تو یہ مقاصد بہرحال کچھ نہ کچھ حاصل ہو رہے ہیں۔ اب جو رہ گیا پاکستان سے تعلق، تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہماری بدقسمتی سے اس حکومت نے یا جو پچھلی حکومتیں ہیں جو بھی پالیسیاں بنائی ہیں، اس میں بنیادی نقطہ یہ تھا کہ ہماری گردن دوسروں کے ہاتھ میں، ہمارے وسائل اتنے نہیں ہیں جتنے ہم دوسروں پہ انحصار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھ لیجیے کہ ریزروس، جب آپ ریزروس آپ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے دو دوست ممالک ہیں، چین کو آپ چھوڑ دیں، ان کے ریزروس بھی اگر وہ نکال لیں، چونکہ ان کے مشرقی وسطی کے ممالک ہیں، ان کی جو ہے اکنامی بھی افیکٹ ہو رہی ہے، یا امریکہ ان کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے، تو خدا نخواستہ وہ اگر ڈپازٹ وڈرا کر لیں، رول اوور نہ کریں، تو ہم بہت بڑے کرائسس میں آ جائیں گے، یہ تو بالکل واضح ہے۔ دوسرے یہ کہ جو اسلامی ملک ہے مشرقی وسطی کے، ان کو تو بحران آیا ضرور ہے، لیکن روس اور امریکہ کو فائدہ ہے، کیونکہ تیل کی قیمتیں جو بڑھیں گی تو وہ متاثر نہیں ہو رہے، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ جو مضمون امریکی مقاصد ہیں اس سے بچنے کے لیے ہم نے کوئی حکمت عملی بنائی ہے، یا عارضی طور پر کچھ ایسے اقدامات ہم اٹھا رہے ہیں
جس سے کہ حکومت کو کچھ سیاسی فائدہ ہو جائے، لیکن جو معیشت کو درپیش چیلنجز ہیں، جو خطرات ہیں، وہ ان میں کمی ہوتی مجھے نظر نہیں آ رہی. یہ بہت ہی ایک سنگین معاملہ ہے. فی الحال اس لیے خطرناک نہیں ہے کہ امریکہ کو ہماری مدد کی ضرورت ہے اور اس وقت تو کوآپریٹو ہے. تو ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا مثال کے طور پر، آپ نے جو ہماری ترسیلات ہیں پاکستان جو آ رہی ہیں، یہ ساری کارکنوں کی نہیں ہے، اس میں سے کچھ بلیک منی وائٹ بھی ہوتا ہے. اور جو 41 ارب ڈالر کا ہمارا ہے ہدف، اس میں سے تقریباً 50% مشرقی وسطیٰ کے ممالک پہ ہے. اگر امریکہ کا دباؤ پڑتا ہے یا ان کی اپنی معیشت خراب ہوتی ہے اور وہ اس میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، تو وہ اگر خدا نخواستہ چند ارب ڈالر کا بھی جھٹکا لگا تو ہمارے ریزروز کہاں جائیں گے، ہماری پوزیشن کہاں جائے گی. یہ بڑا عام سوال ہے. اس کو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم برآمدات کے بجائے اس پہ جو انحصار کیا 111(4) کے تحت ریمیٹنس سے، یہ آگ سے کھیلنا ہے. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ جب مہنگائی بڑھتی ہے، عوام میں مایوسی بددلی بڑھتی ہے. کیا ہمیں یہ پتا ہے کہ جو پاکستانی بینکس ہیں، وہ ان میں جو کھاتے ہیں کروڑ لوگوں کے، وہ نفع نقصان میں شرکت ہیں. اب میں آپ کو ریکارڈ پر بتا رہا ہوں کہ جون 2023 میں بینکوں نے جو منافع دیا تھا، سودی بینکوں نے، وہ 20.5% تھا. اس کے بعد بینکوں کا منافع بڑھا ہے، لیکن اسٹیٹ بینک کے احکامات کے تحت گٹھ جوڑ کر کے اب جو منافع دیا گیا ہے کہ کروڑ لوگوں کو ہے 9.5%، یعنی ان کی قوت خرید آدھی رہ گئی. تو آپ اپنے عوام کے ساتھ اقتصادی دہشت گردی کر رہے ہیں. یہ اس سے بچتوں کی شرح بھی جو ہے گر رہی ہے، عوام میں مایوسی بھی گر رہی ہے. قانون بتا دوں کہ 26(4) اور 40(a) کے تحت اسٹیٹ بینک کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ بینکوں سے کہے کہ جناب آپ اس کے منافع کم کریں ڈسکاؤنٹ ریٹ سے، منافع میں شرکت نہیں کر رہے ہیں. تیسری ایک بات جو ہے، میں نے ساری دنیا میں بینکنگ کی ہے، لیکن میں نے ساری دنیا میں کہیں نہیں دیکھا، نہ امریکہ میں، نہ یورپ میں، نہ افریقہ میں، نہ ایشیا میں، اور نہ پاکستان میں، کہ جو پاکستانی بینکس ہیں نجکاری کے بعد ایک گٹھ جوڑ کیا اور انہوں نے جو قرضے دیے ہیں، اصل کام ہے وہ یہ 14,000 ارب روپے کے قرضے، صنعت، تجارت، زراعت، برآمدات. لیکن انہوں نے جو حکومت کی سرمایہ کاری کر دی ہے، وہ ہے تقریباً 38,000 ارب روپیہ. اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے کہ جو اصل کام ہے قرضے دینا، وہ 14,000 ارب روپے، اور سرمایہ کاری 38 بلین روپیز کیوں دیے ہیں؟ کہ وہ حکومت کو کہہ رہے ہیں کہ جناب جو بجٹ سارا آپ کا ہو رہا ہے، جو آپ ٹیکسوں کی چوری کر رہے ہیں، شانہ اخراجات کر رہے ہیں، ہم آپ کو پورا کر دیتے ہیں. اب اگر کسی وقت آئی ایم ایف نے یہ کہا کہ یہ ڈومیسٹک قرضے جو ہیں آپ کے، اس کو آپ ری شیڈول کر دیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا. یہ دیکھیے ہماری گردن دوسروں کے ہاتھ میں ہے. میں اب بھی جملہ بتا دوں، دنیا کی کوئی ایک ملک بتا دیں جہاں پر یہ ہوتا ہو کہ تجارتی بینکوں کا قرضہ اتنے کم ہو اور سرمایہ کاری حکومت کے تمسکات میں اس سے 3 گنا ہو. ایسا کئی دنیا میں آج تک نہیں ہوا، نہ ماضی میں نہ آج ہو رہا ہے. یہ ایک چیز ہو رہی ہے. دوسرا یہ تھا کہ اب جب یہ صورت حال آئی کہ ہماری امپورٹس آج بھی دگنی ہے ہماری ایکسپورٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے آپ پورا کریں گے؟ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. بھارت کا آپ کو میں بتاؤں کہ ترسیلات جو ہیں، ہمارا دشمن ملک ہے، اس کی ترسیلات کے مقابلے میں ان کی برآمدات 6 گنا ہیں. یعنی اگر 124 ارب ڈالر کی ان کی ترسیلات ہیں تو ان کی برآمدات ہیں 777 ارب ڈالر. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کی جو ریمیٹنسز ہیں وہ زیادہ ہیں، برآمدات کم ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بڑی ڈاکٹر صاحب بہت ہی بنیادی اور بڑی اہم باتیں آپ نے بتائیں، اور جو سوال آپ نے اٹھائے، میں چاہوں گا آگے چل کے کہ آپ اس میں رہنمائی کریں، اس کا کچھ سلوشن بھی دیں کہ اس سے ہم نکل کیسے سکتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ بریگیڈیئر صاحب آپ کو اور باقی دوستوں کو بھی اس میں شامل کر لیں. بریگیڈیئر فاروق صاحب، شاید یہی وجہ، حضرت صدیق صاحب نے بھی ابھی جوائن کر لیا. جی حضرت صدیق صاحب ویلکم. اچھا بریگیڈیئر صاحب، شاید یہی وجہ جس کی طرف ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ ہماری گردن دوسروں کے ہاتھ پہ ہے، کہ ہم کوئی انڈیپینڈنٹ پالیسی اختیار نہیں کر پا رہے، کوئی خارجہ پالیسی، معاشی پالیسی، یعنی ہر وقت ہم منافقت اور نیچے سے نکل کے کوئی دائیں بائیں کر کے ہم نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی جو ایران والا معاملہ ہوا، اس پہ بھی بڑے ڈپلومیٹک قسم کی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. ہم سیدھی یہ نہیں کہہ پا رہے کہ امام خمینی کو مارا گیا، شہید کیا گیا، تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے، ایران کے اوپر اٹیک کتنا بڑا ظلم ہے. تو ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم دو ٹوک طریقے سے اس کو اس انداز پہ اس کی مذمت بھی نہیں کر پا رہے. تو ہم کب تک اس سارے معاملے سے نکلیں گے؟ اور ایران اور امریکہ جو جنگ ہے، یہ بریگیڈیئر صاحب آگے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، رکتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کون فاتح اور کس کو شکست ہو رہی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ذوالفقار آپ بھائی. دیکھیں پہلا میں یہ کلیئرلی کہہ دوں کہ ہم اس کا بالکل آئی ایم ایف کے شکنجے میں ہیں, آئی ایم ایف کے اسٹرینگل ہولڈ میں ہیں, اور جو آئی ایم ایف کی جو ڈکٹیشن ہے اس کے مطابق اس کا زیادہ تر میں دیکھ رہا ہوں ملک چل رہا ہے. کہ آپ کو چھوٹا سا بھی اگر کوئی ریلیف دینا ہو عوام کو تو کہا جاتا ہے کہ پہلے ہم آئی ایم ایف سے پوچھ لیں فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو. تو آئی ایم ایف کی اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آئی ایم ایف از پرو ایلیٹ اور آئی ایم ایف از اینٹی پیپل. جہاں عوام کے فائدے کی بات ہوتی ہے, عوام کے مفادات کی بات ہوتی ہے, وہاں پہ آئی ایم ایف جو آ جاتا ہے جی اکانومی تو یہ تو وہ. لیکن زیادہ تر جب ایلیٹ جو ہے ان کو جو فائدے ہو رہے ہیں, جو ان کے فیور میں فیصلے کیے جاتے ہیں, وہاں پہ آئی ایم ایف بولتا ہی نہیں ہے. سو ایک تو یہ. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں جہاں تک ابھی یہ جو جنگ کا معاملہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ نے اب آہستہ آہستہ C5 کی جو 2 دن پہلے بات کی ہے, یہ کل رات کو انہوں نے ذکر کیا ہے. میرا خیال ہے کہ اب وہ جس طرح میں نے ہمیشہ پہلے کہا کہ ٹرمپ ایک بہت ہی انریلائبل, انٹرسٹورتھی اور یو ٹرنر ہے, یو ٹرن لینے کا بادشاہ ہے. جب اس نے دیکھا ہے کہ یہ تباہی بربادی تو ان تک پہنچنا شروع ہو گئی ہے ہر فارم میں, اکانومی میں, تیل کی قیمتوں میں, تیل کی رسد میں, اسٹریٹ آف ہارمز کے چکر میں جو معاملہ بلاک ہوا ہوا ہے, پر ان کے جو بیسز ہیں ان پہ حملے ہو رہے ہیں جو کبھی کیسے ماضی میں ہم سوچ ہی نہیں سکتے تھے. ایران ان کے بیسز کو ہٹ کر رہا ہے تمام گلف کنٹری میں. تو اس نے اب میرا خیال ہے اپنی فیس سیونگ کی کوئی تیاری شروع کر دی ہے. برگیڈ صاحب ہم کہاں کھڑے ہیں, پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ اب تو وہ سازش جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا, یہود و نود کی وہ سازش سامنے آ گئی کہ وہ عرب کنٹریز کو, پاکستان کو ساتھ ملا کے وہ ایران کے ساتھ لڑانا چاہ رہا ہے, خود دھماکے کر رہا ہے, خود جاسوس وہاں بھیجے ہوئے ہیں, خود اٹیک کر رہا ہے, ایران کے اوپر ڈال رہا ہے. یعنی ایک طرف امہ کو تقسیم کرنے کا خواب, دوسری طرف ایران کو فتح کرنے کا, رجیم چینج کرنے کا خواب, اور تیسری طرف دھمکیاں, ڈکٹیشن, اور چوتھی دفعہ اس کو مذہبی لڑائی بنا دیا انہوں نے کہ یہ ہمارے لیے ایک مذہبی لڑائی ہے. اور حضرت عیسیٰ نے ہمیں اشارہ کیا ہے, کیا کیا باتیں اس میں ڈال رہے ہیں. اور ان کے جو سولجرز ہیں وہ وہاں پہ لکھ رہے ہیں, پٹیشنز لکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے کمانڈر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری ہولی وار ہے, ہماری صلیبی وار ہے, اور مسلمانوں کو شکست دینا ہمارے اوپر فرض ہے. تو ہم سوئے ہوئے سارے. بات ٹرمپ ہو گیا, یہ امریکہ کا پورا نظام ہو گیا, وہ بالکل زائنسٹ کنٹرول ہے, اسرائیلی کنٹرول ہے. اور اس وقت وہ جو ان کی پالیسی جو وہ کر رہے ہیں وہ بیسیکلی اسرائیلی ان کو کرا رہے ہیں. برگیڈ صاحب یہ سنتے سنتے ہمارے کان پک گئے ہیں. یقین کریں جب ہم نے ہوش سنبھالی تھی تب سے یہ سن رہے ہیں کہ زیونسٹ کے قبضے میں ہے امریکہ, اور ان کی معیشت قبضے میں ہے, پالیسیز قبضے میں ہے. سوال یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں. دیکھیں میں اس لیے ایک جملہ یہ کہہ دوں, اس لیے ان کی کوشش ہے کہ یہ تمام گلف ممالک جو ہیں, مسلمان ممالک, ان کو لڑاؤ. ان کی کوشش ہے کہ کس طرح پاکستان کو بھی بیچ میں انوالو کرو, پاکستان بھی ملوث ہو. پاکستان کا معاملہ جو ہے جو بالکل اس وقت پاکستان سائڈ پہ ایز اے اسپیکٹیٹر ہے, یہ کوشش کر رہا ہے کہ مفاہمت ہو جائے ایران کی, سعودی عربیہ وغیرہ جنگ میں, تو پاکستان کو بھی کسی طرح اس پہ کھینچا جائے. ان کو معلوم ہے کہ پاکستان اس وقت افغانستان کے بارڈر پہ پاکستان ایک بڑی انٹینسٹی آپریشن میں انوالوڈ ہے, افغان طالبان گورنمنٹ آف پراکسی جو ٹیرر گروپس ہے. تو لہذا یہ ایک اوور آل گیم پلان ہے کیسے پاکستان کو مزید جو ہے پاکستان کے انٹرنل سیکورٹی کے معاملات کو خراب کیا جائے. پاکستان کی پالیسی میرے خیال بالکل ٹھیک ہے کہ ہم بالکل سائڈ پہ رہیں گے, ہم نیوٹرل رہیں گے, ہم انوالو نہیں ہوں گے, فزیکلی جنگ میں انوالو نہیں ہوں گے. ہاں سعودی عربیہ کی جو ہمارا ڈیفنس اگریمنٹ ہے, اگر ان کی کوئی مدد بنتی ہے کسی طریقے سے, اگر ان کی سالمیت کو خطرہ ہوتا ہے, ہولی سائٹس جو ہیں ان کو خطرہ ہوتا ہے, جی بالکل ٹھیک تو ہے, پاکستان کو دفاع میں جانا چاہیے. لیکن جب ایران کے خلاف پاکستان کو بالکل کوئی ایسا موو نہیں کرنا چاہیے کہ کل کو یہ نہ ہو کہ معاملات ہمارے ایران بارڈر پہ بھی خراب ہونا شروع ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو بڑا کلیئرلی کہنا چاہیے تھا کہ یہ جو دیکھیں نا 185 بچیوں کو جو شہید کیا گیا اسکول پہ حملہ کر کے, تو اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے تھا کہ اس قسم کے مظالم جو ہیں یہ بند ہونے چاہیے. برگیڈ صاحب بالکل ٹھیک ہے, لیکن کس کس کا ذکر کرنا چاہیے تھا؟ کیا وہاں پہ ایران کے جو
پانی کے سارے ذخائر اڑا دیے گئے، آئل ریفائنری اڑا دی گئی، قیادت ان کی شہید کر دی گئی، ان کی بچیوں کو مار دیا گیا. وہاں پہ آپ مجھے بتائیں نا کہ ہلال احمر کی بلڈنگز کو اڑا دیا گیا، ایمبولینسوں کا سارا نیٹ ورک اڑا دیا گیا، اسپتال اڑا دیے گئے، اسکول اڑا دیے گئے. اب مجھے بتائیں وہاں پہ پورے انفراسٹرکچر کو وہ کرنے ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے تو ذکر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو چودھری نیتن یاہو صاحب کا نام نہیں لے سکتے. اظہر صدیق صاحب، یہ کیا آپ اسلام آباد زیادہ رہتے ہیں، کو آپ نے تو نہیں ڈرایا ہوا؟ بہت شکریہ. دیکھیں ایک بات یاد رکھنی ہے ہمیں، اور ہم شاید وہ بھول نہیں پاتے چیزوں کو. دیکھیں دین اسلام میں اور سننا کے اندر بڑی چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ واضح ہیں کہ یہود و نصارہ نہ دوست ہو سکتے ہیں، یہ ایک دوسرے کا سوچیں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا، اور ان کو دوست بھی نہیں بنانا آپ نے، یہ بھی وضاحت کے ساتھ بات کہی ہے. اور جو ان کا ساتھ دیں گے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. اور یہاں دیکھیں ہم بیٹھ کے، میں شاید بغیر صاحب کی اس بات سے اتفاق ہی نہیں کرتا. آج سے 25 سال پہلے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے خامنائی کے بارے میں کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا ہم کمزور صحیح لیکن لڑیں گے، بیٹھیں گے نہیں. آج دیکھیں نا مسلم امہ کے اندر سارے ہی مسلمان جو ہیں وہ ایک طرح سے فیسلیٹیٹر بنے پڑے ہیں. یعنی آس پاس جتنے لوگ ہیں، جتنی ریاستیں ہیں، وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم کو ایران کو حملہ کر، وہ بھائی وہاں اڈے استعمال ہو رہے ہیں، وہاں ان کی سرزمینیں استعمال ہو رہی ہیں، اور ہم منافق بن کے خاموش بیٹھے رہے. بھائی موت کا وقت مقرر ہے. آپ کو کسی نے کہا کہ آپ کا کوئی ایکشن لینے سے پہلے موت وقت سے پہلے آ جائے گی آپ کی؟ یہی سوچنے والی بات ہے. تکلیف ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے سارے مسئلے میں. آج بڑے مجاہد میں خامنائی صاحب بنے ہیں، یعنی مسلم امہ کا سر فخر سے بلند کیا، انہوں نے بیٹھ کر لڑے ہیں، بھاگے نہیں ہیں، اور آج بھی مقابلہ کر رہے ہیں اور پوری دنیا کو آگے لگا دیا اسٹریٹجک ایشوز کے ساتھ. آپ برائے اگر دیکھا جائے وہاں سے جو مرضی آپ کہہ دیں، ان کی مزال کر، یعنی کس نے کہہ دیا کہ مسلمانوں کو نصرت نہیں ملنی ہے، فتح نہیں ملنی ہے؟ ہمارا تو ایمان ہی ہے اس بات کا بھی. ان کا کیا کنسرن ہے؟ یعنی اگر تو آپ نے ایٹامک پاور ہی ختم کرنی ہے تو ساؤتھ کوریا کیا بھائی، نارتھ کوریا اور اسرائیل کیا ہے، غزہ کے اندر کیا حال کیا ہے، کوئی پوچھنے والا ہے؟ ہمیں تو توفیق ہی نہیں ہوتی. ہمارا تو وزیر اعظم کل جانتا ہے، جب وہ پیٹرولیم والی بات آتی تب اسے ہوش آتی ہے. وہ شاید سوئمنگ پول میں اسی طرح بھارت اور پاکستان کی جنگ میں نہا رہے تھے، جب انہیں پتا چلا نہیں یار خدا رہا نہیں بھائی، بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ہے. اور یہاں جو مرضی آپ کہہ دیں، کیا چاہتے ہیں یہود و نصارہ؟ یہود و نصارہ ایک چیز چاہتے ہیں کہ انڈیا جو ایران کے اندر ہے نا، ایران کے اندر آپریشن، یعنی ایک بات تو بڑی واضح ہو گئی کہ امریکہ آپریشن رجیم چینج کا بادشاہ ہے. اور پاکستان کے اندر آج نہ مانے آپ، لیکن ہر ایک کو پتا ہے کہ عمران خان نے نعرہ لگایا تھا، ایبسولوٹ نوٹ کا نعرہ لگایا تھا. آج بھی دیکھیں نا، انڈیا اگر خرید رہا ہے رشیا سے تیل تو ہم پہ پابندی کیوں ابھی؟ یعنی اگر ہم تو اس سے زیادہ بہترین ملازمت کر نہیں سکتے امریکہ کی، اور ملازمت ہمیں کیا کرنی ہے؟ ہمیں فیسلیٹیشن کیا بتایا ہمیں جا رہا ہے کہ جناب ہماری فورن پالیسی کے اوپر. کیا فورن پالیسی بہتر ہوئی ہے جی؟ کیا آپ کو اکنامک فائدے ہوئے ہیں؟ ذرا ہم بھی سننا چاہتے ہیں. مقصد بڑا واضح ہے کہ یاد رکھیے گا، اور کسی کو وقت ملے تو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بہت سنے، میں تو بڑے سے سنتا آ رہا ہوں. میں تو ایران افغان کے بارے میں بھی ان کے کئی ہوئی باتوں کو میں سامنے رکھتا آیا ہوں، اور انہوں نے بڑا واضح کہا ہے یعنی ایران کے بعد اگلی باری پاکستان کی ہونی ہے. پتہ نہیں ہم کس کچھ اظہر صدیق صاحب، اظہر صدیق صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا. ایک بات کر لوں میں، صرف ایک بات. دیکھیں اب یہاں ہمیں سمجھنا پڑے گا، اتنی وہاں سے بیٹھ کر امریکہ ہماری مدد کیا کرے گا؟ آپ کے آس پاس تو بیٹھے ہیں، چائنا ہے آپ کے پاس رشیا ہے. یعنی رشیا نے کیا، آپ نے رشیا کا بگاڑا تھا. رشیا ہے، آپ نے امریکہ کے جنگ میں آ کر گڈ طالبان بیڈ طالبان میں آپ ابھی نہیں سیکھ سکے تو آپ نہ سیکھیں اس باتوں کو. لیکن منافقت چھوڑیں، آپ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ آئیں. آپ کو انگیج کیا افغانستان نے انگیج کیا پاکستان کو، تاکہ آپ ایران کی طرف توجہ نہ رہے. اور افغانستان کے اندر بیٹھے اظہر صدیق صاحب، یہ افغانستان میں جو افغانستان میں آپ کو مصیبت پڑی ہوئی ہے، یہ ساری ان کی کیا درا اسلحہ وہ چھوڑ کے گئے. طالبان کے ساتھ اسرائیل کے رابطے ہیں، امریکہ کے رابطے ہیں، راہ کے رابطے ہیں، انڈیا، یہ سارا ایک نیکسس ہے جو ان کو سپورٹ کر رہا ہے. اور جس دن ایران کے اوپر حملہ ہوا اسی دن 100 ڈرون بلگرام میں اسرائیل نے بھیجے جو پاکستان کے اوپر اٹیک ہونے تھے، اور ان کو پاکستانی ایئر فورس نے جا کے ڈسٹرائے کیا. تو یعنی وہ تو پاکستان کو الگ سے انگیج کر کے بیٹھے ہیں، سعودی عرب پہ الگ سے کر رہے ہیں،
قطر پہ الگ سے کر رہے ہیں, سب کو آپس میں لڑا رہے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی میاں سیف الرحمان صاحب, کب سمجھ آئے گی ہمیں؟ ہم یہود و نود کو گالیاں بس دیتے رہیں گے, بددعائیں دیتے رہیں گے, یا عملاً بھی کچھ کریں گے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ ہم نے اپنے طور پہ ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہونے کا مظاہرہ کیا ہے. پاکستان نہ تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کسی چیز میں انوالو ہے براہ راست. اگر ہم اپنا جو سعودی عرب کے ساتھ میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ ہے اس کی روح سے اگر ہم یہ بنا لیتے سوچ کہ جی سعودی عرب پہ حملہ ہوا ہے, تو پاکستان نے تو اس میں میرے حال بالکل ایسا کوئی رول پلے نہیں کیا. حملہ ہوا ہی نہیں تھا, حملہ تو انہوں نے کیا امریکن بیس. یہی ہے نا جی, اگر تصور کر لیں کہ جی ہماری ٹیریٹری کے اندر فائر ہوا ہے تو پاکستان تو اس میں نہیں, ان کا ہم پلہ نہیں بنے گا. میرا خیال ہے کہ اگر ایسی صورتحال بن بھی جائے گی تو پھر بھی پاکستان ایک ایڈوائس دے گا کہ جی آپ ایسا کام نہ کریں کہ جس میں ریٹیلیشن ہو اور مسلم ممالک آپس میں لڑ پڑیں. یہ دیکھیں جنگیں افورڈیبل ہی نہیں ہے کسی کے لیے بھی. اگر امریکہ اتنی بڑی سپر پاور ہو کے اس بھول میں ہے کہ جنگ کے ساتھ اس کو کوئی اس کے اثرات نہیں مرتب ہوں گے اس کی قوم پر. چلے معیشت کے حوالے سے تو ڈاکٹر شاہد صاحب ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ جتنی تیل کی قیمت بڑھے گی وہ ان کو فائدہ ہوگا روس یا امریکہ کو, وہ تو خیر میرے سے بہتر اس کا تجزیہ دے سکتے ہیں. لیکن دنیا بھر میں معاشی تباہی بھی آئی ہے, اور معاشرتوں کے اندر, معاشرے کے اندر جتنے بھی ہمارے اسلامی ممالک کہہ لیں یا دنیا بھر میں ایک ہیجان کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے. دنیا تو ایک امن کا گہوارہ بننے کی بجائے ایک جنگ کا, بدامنی کا, ہیجان کا اور نفرتوں کا گہوارہ بن گئی ہے. تو کیا یونائٹڈ نیشن اس لیے بنائی گئی تھی؟ کیا دوسری جنگ عظیم کے بعد یہ نہیں فیصلے کیے گئے تھے کہ جی نہ تو کوئی کسی کے اوپر حملہ آور ہوگا, نہ کسی کی سالمیت کے اوپر زک لگائے گا, گزند لگائے گا, اور نہ کسی کو ڈکٹیشن دے گا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کا اگر ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو ابھی میرے بھائی نے حضرت صدیق نے کہا 66 کے شاید 70 سے زیادہ رزیم چینج کی ہیں جس میں قتل و قتال بھی شامل ہے. اسیسینیشنز آف لیڈرز, ٹاپ لیول درمیانے گرفتاریاں, وینیزویلا کا بھی ایک معاملہ آپ کے سامنے ہے, سید خامنائی کی شہادت اور ان کے ساتھ جو ٹاپ قیادت کی شہادت, وہ نان کمپیٹنٹ تھے. دیکھیں وہ کمبٹ پوزیشن میں نہیں تھے. لیکن آپ تقسیم میں اگر مسلح ہو گئے, اس طرح تقسیم رہیں گے, اس کو چودھری مانتے رہیں گے, کمیوں کی طرح بہیو کریں گے تو وہ کرتا رہے گا آپ کے ساتھ. اس میں ویسے ہمیں تھوڑی برملا بات کر لینی چاہیے. ہمارے مسلم بھائی یہ جو اب جا کے ان کو تھوڑی ہوش آئی ہے کہ یہ جو ہم نے اب بھی کہاں آئی ہے, نہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے اڈے بنائے ہوئے تھے, میں انہیں یاشی کا اڈا کہتا ہوں. تو اگر اب بھی جا کے ہوش آئی ہے, کون سی ہوش آئی ہے ذرا آپ بھی سمجھ جائیں گے. میں کہہ رہا ہوں کہ اب انہیں یہ ہوش آئی ہے کہ اسی کسے چوکے نہیں گئے, یہ تو ہوش آ گئی ہے نا. لیکن اب دیکھیں نا کہ چڑیاں چگ گئی کھیت, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سیف صاحب ایک گل سنو, فلسفہ حسینیت کی سی کا, فلسفہ حسینیت کیا ہے؟ وہ ان کے اندر نہیں ہے, وہ ایران میں ہوگا, پاکستان میں بھی ہے. سوال یہ نہیں ہے, حسینیت کا جذبہ پاکستان میں بھی اتنا ہے جتنا ایران میں. الحمدللہ تعداد کم ہونا معنی نہیں رکھتی, آپ کا کمزور ہونا معنی نہیں رکھتا ہے. پاکستان کی لیڈرشپ کو نکال دیں, عوام میں جذبہ حسینیت یہاں بہت ہے. اظہر صدیق صاحب, یہ اس وقت جب امام حسین لڑ رہا تھا حق کے لیے باطل کے خلاف, اس وقت بھی کچھ منافق تھے اور وہ منافقت کر رہے تھے, اور آج بھی حسین کی اولاد لڑ رہی ہے اور کچھ منافق یہاں پہ منافقت کر رہے ہیں. سر آج بھی پاکستان کے اندر کوفی موجود ہے, کس نے کہا کوفی نہیں ہے؟ پاکستان کے اندر کوفی ہے, پاکستان کی عوام من حیث العوام. اور ایک بات ذہن میں رکھیے, جذبہ حسینیت سے سرشار ہے تمام فرقے. صدیق صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے کہ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ حوصلے سے, جذبے سے, کمٹمنٹ سے لڑی جاتی ہیں, اور یہ جنگیں اس طرح جتنے بڑے B-2 بمبر اور جتنے بڑے ڈیزی کٹر اور پتہ نہیں کیا کیا امریکہ لے کے آیا تھا, ابراہیم لنکن لے کے آیا تھا, وہ ایرانیوں کا حوصلہ ہے. دیکھیں جب وار آف سروائیول بن جائے اس کے آگے کچھ نہیں رکتا. یہ میں کس میں ایک لفظ ایڈ کروں گا, شیخ سعدی فرماتے ہیں جب آپ موت کو دیکھتے ہیں تو تلوار کی نوک ہاتھ میں پکڑ لیتے ہیں. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو ایشو کو کنٹینیو کریں گے.